ہم یہ سمجھے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب اپنے استاد رشید احمد صاحب کے موقف کے بھی خلاف ہے اس وقت؟ دیکھیں، آپ نے بڑے بہترین سوال کیے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. تو اور کچھ سوالات آپ کی ہے؟ آپ کی تمام تفصیلات سے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ایک طرف مفتی تقی عثمانی صاحب ہے اور قائد ملت اسلامیہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب ہے اور دیگر ہمارے اکابر علماء ہیں. ایک طرف یہ ہے اور ان کے مد مقابل مفتی عبدالرحیم صاحب ہے. تو اس وقت حق پہ ان دونوں میں سے حق پہ اور سچ پہ کیا ہم یہ سمجھے کہ تقی عثمانی اور قائد ملت اسلامیہ علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے اور اس کے مفتی عبدالرحیم صاحب ہے وہ اپنے استاذ مفتی رشید احمد نور اللہ مرکزہ وہ ان کے موقف کے بھی خلاف ہے اس وقت؟ کیا ہم یہ سمجھے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب اپنے استاذ رشید احمد صاحب کے موقف کے بھی خلاف ہے اس وقت؟ دیکھیں، آپ نے بڑے بہترین سوال کیے ہیں. مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی استاد محترم مفتی عبدالرشید رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب احسان الفتویٰ کے اندر 8 نمبر جلد میں لکھے ہیں کہ سرکار سے مدد کسی صورت میں نہ لی جائے. جو سرکار سے مدد لیتے ہیں سرکار کو اپنے غلام بنا لیتے ہیں. دوسری نمبر بات یہ ہے مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی ایک عقل کے متعلق کہ ان کی عقل ہے کہ بھئی ہم وزارت تعلیم میں شامل ہو جائیں. قائد جمعیت علماء قائد ملت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور حضرت کو اس ملک کے اندر 40 سال ہو چکے. جو اس وقت میں بچے سیاستدان ہیں یہ ان کے استادوں میں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایسے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، حضرت بہترین انداز سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ سیاسی چال کیا ہے اور سیاست مدارس دینیہ کو کس جگہ میں لا کر پھنسانا چاہتے ہیں اور کس انداز سے مدارس دینیہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ حضرت جمعیت علماء اسلام کے قائد ملت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بہترین سیاستدان کے اعتبار سے حضرت اس بات کو سمجھتے ہیں. تو ان کو بھی مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کو بھی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی اقتدا کر لینا چاہیے تھا. اگر وہ آج نہیں بھی کر رہے، حضرت سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے فائدہ میں ہیں اور ہم بہترین طریقہ کار اختیار کیے ہیں کہ وزارت تعلیم میں شامل ہو کر، تو میرے خیال میں میرے دوستوں کہ کل قیامت کو مفتی عبدالرشید صاحب رحمت اللہ علیہ جی ان کی استاد تھے مفتی عبدالرحیم صاحب کے، میرے خیال میں ان کی گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ میرے آنے کے بعد تم نے کیا حرکتیں کی، کیوں حکومت سے مدد دی ہے، کیوں وزارت تعلیم میں شامل کیے. میرے اس مدارس کو یہ جامعۃ الرشید تھے، دینی مدارس اور دین کی سلسلہ جاری تھے، ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چل رہے تھے، علماء دیوبند کے نقش قدم پر چل رہے تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر یہ دینی مدارس چل رہے تھے. آج تم نے اس سے ہٹ کر وزارت تعلیم میں شامل ہو کر ہمارے اس دینی مدارس کو کیوں تم نے تباہ اور برباد کر دی حکومت کی مدد لیتے ہوئے؟ پھر میرے دوستوں آزادی ختم ہو جائیں گے. لیکن حضرت اس وقت میں جا کر بول پڑے ہیں کہ نہیں، اب دینی مدارس جو رجسٹریشن ہو چکے ہیں وہ ہو گئے، اب آگے میں کوئی دینی مدارس دینیہ اس میں جو ہے نا وزارت تعلیم میں شامل ہو نہ ہوئے. کیونکہ ہم دیکھیں اس میں تجربہ کریں، ہم چوکیداری اس میں کرتے رہیں، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم آپ کو دعوت دیں گے، اگر ہم ناکام ہو گئے تو آپ کو بھی منع کرنے کے لیے تیار ہے. تو کل میرے خیال میں ان کے گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا حرکتیں کی، تم میرے آنے کے بعد میرے مدارس کو جس سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حوض کوثر میں جائیں گے فرشتہ رکیں گے ایک گروپ کو کہ بھائی کیا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول نے بولے چھوڑو یہ میرے امت ہے. بولے نہیں یا رسول اللہ، میرے آپ کے آنے کے بعد یہ آپ کی دین کو بگاڑ دیا، یہ بدعت کو پلاتے رہے،
یہ گمراہیت میں جا کر ڈوبے ہوئے تھے. اسلاف کی، یہ آپ کی صحابۃ الاجمعین خلفائے راشدین کی خلاف کام کرتے رہے. جب یہ فرشتہ اللہ کے رسول کو فرمائیں گے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوقن سوقن لمن غیر بادی، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، کہ میرے بات تم لوگوں نے میرے دین کی، میرے خلفائے راشدین کی دین کو بگڑے ہو. تو میرے دوستو یہی تو تھے کہ ہمارے اسلاف کی دین کو بگڑے. ہمارے بزرگان دین قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے والے، علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلنے والے دینی مدارس اب وزارت تعلیم میں شامل ہونے کے بعد ان کا کیسے حلیہ ہو جائیں گے، کیسے حلیہ ان کا بگاڑ دیں گے حکومت، تو یہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اس وقت میں جو نظر آ رہے ہیں کہ بھائی وقال اننی من المسلمین، میں بھی تو مسلمان ہوں، یعنی حضرت بھی حق پر ہے. مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، یعنی اتحاد تنظیم المدارس العربیہ، یہ سارے کے سارے یہ 5 وفاق یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہے، وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہے. تو بات یہی ہے وقال اننی من المسلمین، کہ ہم بھی مسلمان ہو، آپ بھی مسلمان ہو، یعنی ہم بھی حق پر ہے، آپ بھی حق پر ہے. جب آپ لولی پاپ مل رہے اس کی بات جا کے پتہ چل جائیں گے کہ بھائی لولی پاپ جب بچے سے چھین لی جائے تو پھر کیا چیخیں نکالتی ہیں. وہ لولی پاپ والی بات ہے کہ لولی پاپ بچے کے ہاتھ سے چھیننے کے بعد آپ دیکھنا بچے کا رونا داری کیسے شروع ہوتا ہے اور چلانا کیسے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ایسا ہی علماؤں کا بھی لولی پاپ جو دے رہے وزارت تعلیم میں، جب یہ لولی پاپ جو ہے نا کھینچ لی جائیں گے نا، تو پھر اس وقت میں اندازہ ہو جائیں گے کہ ہم کس حد تک بگڑے اور کہاں جا کے بگڑ گئے ہیں. توبہ توبہ، ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے تھا. تو اس وقت میں ان کی سمجھ میں آ جائیں گے.